بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی نیریٹو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسفزئی صاحبہ۔ مشال صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مشال صاحبہ، یہ بتائیے، آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے تو ان کے سپرٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کن سپرٹس میں؟ لوگ تو کہتے ہیں بہت خوش ہیں، بالکل ٹھیک ہیں اندر۔ آج خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگلی وہ جج صاحب کے پاس گئے، آج فرد جرم عائد ہونی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں، تو خان صاحب نے کہا کہ جلدی سے فرد جرم عائد کرے، سزا سنائے اور مکائیں اس کیس کو، تو یہ وہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ دجیاں اڑا رہے ہیں اگلوں کی۔ تو یہ موجودہ جو سیاسی حالات ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں آپ نے؟ تو ظاہر ہے بڑی قریب سے جو ووٹر سپورٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ تو ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پاتے، آپ لوگ تو پھر خان صاحب کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ان کی ہیلتھ میں کیسے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب الحمدللہ ہیلدی ہے۔ اچھا، ہی از ہیلدی، دیٹس گڈ۔ تو گورنمنٹ کی فارمیشن کے حوالے سے خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، خان صاحب نے ایک بڑی واضح بات کی۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی کو مسلط کرانے کے لیے یا کسی پلان، لندن پلان کے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی عوام قوم بن کر ایسے ٹرن آؤٹ میں نکلی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان نے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا صرف لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ایسے چور و چکوں کو مسلط کرانے کے لیے۔ تو یہ ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا، اکانومکس انسٹیبلٹی کی طرف۔ کیونکہ میں خود اپنی ذاتی رائے میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور یہ جنہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے اور جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، انہوں نے جس کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے اس کا مینڈیٹ 180 ڈگری پہ پلٹا اور اپنی مسلط کرانے کی کوشش کر رہے، تو ایسے لوگ ملک سے مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کو اس مشکل دور سے نکلنے کا واحد راستہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ عوام جس کو بھی چاہتی ہے آپ ان کو مینڈیٹ دیں اور ان سے کہیں کہ ملک چلائیں۔ مشال صاحبہ، تو یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، سارے اب مل گئے آپس میں، تو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ سنی اتحاد کونسل میں چلے شمولیت؟ میں کمنٹ یہ کروں گی کہ جو یہ لوگ آئے ہیں اور معلوم اور نامعلوم لوگ جنہوں نے درخواستیں دی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں نہ ملے، تو سوچیں وہ خواتین سے اتنا ڈرتے ہیں 50% سے زیادہ آبادی والے ملک میں، وہ نہیں چاہتے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہو، خواتین کی نمائندگی ہو، مائنورٹیز کی نمائندگی ہو، کیونکہ اس ٹائم تو سب سے زیادہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جتنی زیادہ سیٹیں اتنے تناسب میں ان کی سب سے زیادہ ریزرو سیٹیں بنتی، کے پی میں تو ان کے بغیر کسی کی بنتی ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر وہ نہیں دیں گے تو اوبویسلی خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، اور جب خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 106 وائلیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی الیکشن ایکٹ، کوئی بھی الیکشن رول کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن ہی پریویل کرتا ہے۔ تو جب آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اتنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اسمبلی میں، تبھی اسمبلی کمنسڈ ہوتی اور چلتی ہے۔ تو جب آپ وہ کورم ہی نہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں تو مطلب آپ تو خود قانون اور آئین کی دجیاں اڑا رہے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نمبر گیم کمپلیٹ ہے تو پھر اس ڈر کس بات کا ہے؟ اصل میں جو مسئلہ ہے نا، یہ سمجھتے کہ ریزرو سیٹ گیم چینجر ہے، مل گئی نمبر پلٹ جائے گا، جو سنہرے خواب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہیں ان کی گیم پلٹ جائے گی، تو اسی لیے سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ گیم میں ان ہیں، آپ ابھی بھی جو باتیں کر رہی ہیں، کیا آپ لوگ بھی اس چیز کا انتظار میں ہیں؟ آپ کو ان کی چیخوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم گیم میں کتنا ان ہیں؟ ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہے۔ لیکن کیا نہیں آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی آپ لوگ کی؟ اب یہ تو ہونے والا ہے پرسوں۔ پولیٹیکلی دونوں طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ لوگوں نے سوچ لیا آپ لوگوں نے فائٹ کرنا ہے؟ ہاں، لیگلی اینڈ پولیٹیکلی دونوں طریقے سے۔ اپوزیشن کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں، ہم پہلے تو بات ایسی ہے کہ ہماری نمبر گیم کمپلیٹ ہے، پھر بھی یہ جس طریقے سے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں 12 سیٹیں اور پی ایم ایل این کو دے دی گئی ہے، ریکاؤنٹنگ میں ڈرامہ چل رہا ہے نا، کیونکہ انسیکیور ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں سرپرائز دے دیں گے۔ تو وزیر اعظم آپ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بنائیں گے آپ لوگ؟ اس کے علاوہ جو ہم فارم 45، فارم 47 الیکشن ٹریبیونل، وہ ہم فائٹ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے ہم ان کو ہضم کرنے دیں گے؟
یہ ایسی ہڈی ہے نا، نہ اب یہ اگل سکیں گے یا نہ نگل سکیں گے، یہ خود چیخیں گے. تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. تو ان کو خوشیاں منانے دے. اور میری سب سے بات، خوشیاں بھی بیچارے نہیں منا سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چیخیں، جو فاتح ہوتے ہیں ویسے چیخیں مارتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے، وہ کرتے، بنگڑے ڈالتے. یہ تو چیخ رہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے، چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے خیبر پختونخوا کی اسپیشلی، وہ انہوں نے آج آپ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں شریف افضل مروت صاحب بھی تھے، علی محمد خان صاحب بھی تھے، شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں، غالباً آپ بھی وہاں پر ہوں گی. تو ان لوگوں نے تمام نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا مریم نواز کو ہم مبارکباد نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ بننے کی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں چونکہ آج سارا دن اٹیالہ جیل میں تھی، ہاں جی، آپ تو ادھر میں اس پریس کانفرنس میں نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ مریم نواز نے سیٹیں ہی نہیں جیتی. ان کی اپنی سیٹ انہوں نے مہر شرافت سے نہیں جیتی، اور انہوں نے فارم 47 کو چینج کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اور ڈاکے پہ مسلط ہو کر آئی ہے. اور جو یہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے تھانے دیتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے، آج وہ عوام سے ریجیکٹ ہو کے اسمبلی پہ مسلط ہو رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی ان کی کیا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ گنڈا پور صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کیا خان صاحب کی کوئی اگریسو اسٹریٹجی ہے؟ یہ میں نے مروت صاحب سے پوچھا تھا، جواب نہیں دیتا پی ٹی آئی. کوئی اگریسو اسٹریٹجی نہیں ہے، صاف سی بات. یہ لائل تھے. لائل تو بہت سارے تھے، لائل تو آپ بھی ہیں. تو ابھی کیونکہ میری ریزرو سیٹ پہ تھی، انہوں نے پنگا ڈال دیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے میں ان کو ہضم کرنے دوں گی؟ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے پوری پارٹی سنبھالی تھی، لوگ کوڈ لیول تک گئے تھے، ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، خان صاحب کی ڈسکریشنری پاورز ہیں. وہ جس کو کہیں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. عاطف خان صاحب اور یہ ساری جو آپ کی خیبر کے پی کی قیادت ہے، وہ دے آر فائن. میں ان کا ایک، آپ ظاہر ہے آپ یو آر امنگ دیم. نہیں، فائن وائن کچھ نہیں ہوتا. جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا. بات یہاں پہ فل سٹاپ ہو جاتی ہے. پارٹی خان کی، ووٹ خان کا، عوام خان کی، خان صاحب کی مرضی، وہ آپ کو بنائے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. مشال صاحبہ، آپ ایک لائر ہیں، آپ کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے اس ساری قیادت کے اندر، جاتی بھی ہیں، آپ دیکھتی بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بات وہ کم ہوئی ہے؟ کچھ ذرا اختلافات کچھ سامنے آ رہے تھے کہ خان صاحب جیل میں جو بات کرتے ہیں وکلاء سے بات کرتے ہیں، باہر آتی ہے بات چینج ہوتے تھی. I do agree. ابھی آپ کی دیکھیں قیادت اچانک کیا آئے ہیں، عمر ایوب صاحب وغیرہ، ان لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی. دو چیزیں تھی. جب الیکشنز نہیں ہوئے تھے حالات ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو صرف وکلا کو ایکسیس تھی. اب یہ سب جیت کر آئے تو الیکٹڈ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہے، تو اس کیپیسٹی میں ملنے جا رہے ہیں. اور اب ان کو ملاقات، ان کو بھی بڑی مشکل سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، لیکن چلے کرنے آپ لوگ راستہ بنا دیتے ہیں، دی جا رہی ہے. بالکل اوبویسلی ہم لائرز ہیں اور لیگلی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، سیف گارڈ کرنا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کہ خان صاحب کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی مرضی کے الفاظ کے باہر آ کے کچھ اور بولے. دس از ناٹ پاسبل ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے. انٹرا پارٹی انتخابات پہ ایک بات چھوٹی سی ہو جائے. بیرسٹر گوہر آ رہے ہیں دوبارہ سے آپ کے چیئرمین؟ دیکھیں، پینلز ہیں اب، چونکہ تھرڈ کو تک میرے خیال سے کل اسکروٹنی تھی، اور ابھی پورا پروسیس چل رہا ہے، تو کمپیٹ کریں گے، اور جس کو پی ٹی آئی ممبرز نے ووٹ دیے وہی چیئرمین ہوں گے. نیشنل اسمبلی کے اجلاس جو ہے، اس حوالے سے آپ نے کمنٹ ایک بس چھوٹا سا دینا ہے کہ کیا اسٹریٹجی آپ لوگ کی نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس اسپیکر صاحب نے بلایا ہے، تو قانون آئین میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اسپیکر بلا نہیں سکتا. تو وہ تو بلا رہے ہیں، یہ پھر ایک آئینی بحران ہوئے. اوبویسلی خود آئینی بحران چاہ رہے ہیں. انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایسے کریں گے تو ہم ان کا کیا لیگلی حال کریں گے. ان کو میں کہتی ہوں نا کہ خود بحران میں جا رہے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے جب الیکشن ای سی پی کی بنتی ہے سیٹیں، آپ ریزرو سیٹیں دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نمبر گیم کمپلیٹ ہے تو آرام سے حکومت بنائیں. لیکن یہ تو خود بحران میں جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں گے اور سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے. تو صاف سی بات ہے، یہ ان سیٹوں پہ کانٹے لگے ہیں اور یہ بیٹھ نہیں سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کامنٹ، خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ملاقات بھی ہو رہی ہے، خان صاحب بھی کچھ بتاتے ہوں گے، آج انسائٹس. القادر ٹرسٹ کیس تھا،
تو بڑا انٹرسٹنگ ہوا. خان صاحب خود جج صاحب کے پاس گئے, آج فرد جرم عائد ہونی تھی, انہوں نے کہا ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں. خان صاحب نے کہا ابھی خود ہی ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لو, جلدی سے کرو, سزا سنائیں کہ بات ختم ہو, بات مکے. تو یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حال ہے. ہاں ایک انفارچونیٹ ہے کہ خان صاحب نے کہا مجھے اس بات کا دکھ ہے جو القادر ٹرسٹ, القادر یونیورسٹی جو پاکستان کے ہونہار بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے, آپ نے اس کو کنٹروورشل کیا. اور بشرا بی بی جس کا واحد رول اس کیس میں ایز اے ٹرسٹی ہے, نہ وہ تنخواہ لیتی ہے نہ وہ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. القادر کا اپنا انڈیپینڈنٹ بورڈ بیٹھا ہوا ہے جو ڈیسیجن میکر ہے, جو ڈیسیجنز لیتا ہے. نہ بشرا بی بی ڈیسیجن لے سکتی ہے, صرف ایک ٹرسٹی ہے, اور اس وجہ سے آج ان کو اس کیس میں یہ سیٹا جا رہا ہے. یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ کو, اس میں سزا ہو گئی, چلیں آگے کیا بنے گا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے؟ کوئی ریلیف دیکھ رہی ہیں آگے؟ لیگلی تو یہ کیسز ہے نہیں, یہ اچھا پولیٹیکل نہیں, کیسز ہیں. خان صاحب پھر باہر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ویورز کو ہمارے کیا, آپ پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تو ایک کڑمس میں ہے نا, وہ تو مشال یوسفزئی صاحبہ کو دیکھتا ہے, بیرسٹر گور صاحب کو دیکھتا ہے. ایک بات میں بڑی واضح کر دوں کہ عمران خان از کمنگ بیک. اچھا آپ دن نہیں بتائیں گی, جیسے شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں لس روزوں کے بعد واپس راضی. نہیں بس وہ باہر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان میں ہی آئیں گے. مطلب آپ لوگ کو ریلیف ملیں گے؟ ہم فائٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. جب بھی میرٹ پہ فیصلے ہوں گے, جب بھی اس ملک میں, تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ایک اگلے لمحے اگلے سیکنڈ اڑ جائیں گے سارا کچھ. بات جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ باتیں ہو رہی ہے, ہم نے کہا بی بی صاحبہ کو بنی گالا سے واپس شفٹ کرے اڈیالہ. ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگ کے ریلیف پریویلیجز. آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ میرٹ پہ فیصلے کریں, یہ ڈرامے نہ لگائیں. یہ بات درست ہے, خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ ان کو بھی ادھر بنی گالا شفٹ کر دیں گے. جی تو ہم, خان صاحب نے ریفیوز کیا. نہیں تو خان صاحب تو کیوں رہے, اگر انہیں بنی گالا رہنا تھا تو وہ 5 کو اریسٹ ہوئے, 6 کو چلے جاتے, لیکن انہیں نہیں, وہ پاکستان کی عوام تو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان بہت جلد اپنے عوام میں واپس آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھا تھا لاسٹ ڈے؟ کیا شرارت, کیا یہ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا مطلب آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا تھا؟ آئی ایم ایف نے ہم سے شورٹی مانگی تھی کہ آپ جو ہے نا, ہم جو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ بھی صرف ایک پولیٹیکل, آپ لوگوں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی سے؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہماری ہے. عوام نے ہمیں ہی مینڈیٹ دیا ہے, اور ہم تو کوئی ملک خلاف سازش نہیں کرے. کون سا ایٹم بم کا کوڈ انہیں بتا رہے, صحیح. ہم صرف انہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں, جو آپ بھی سمجھتے نہیں ہوئے, پاکستان کا بچہ سمجھتے ہیں. پھر آپ لوگ کی پالیسی ایگریسو ہے, یہ آپ مانتی ہیں؟ مطلب یو آر گوئنگ ٹو فائٹ. ہماری پالیسی فیکٹ پہ چلنے والی ہے, ہم سے منافقت نہیں ہو رہی. کریں گے تو بولیں گے, نہ کرے تو نہیں بولیں گے, صاف سی بات یہی ہے. مشال صاحبہ, بجلی کل رات کو مہنگی ہوئی ہے, پیٹرول کا بم گرانے جا رہی ہے جن کو حکومت, مسلط کر کے لائے ہیں تو اب وہ ہی بکتے ہیں. میں تو نہیں لایا, آپ کے ووٹر سپورٹر تو نہیں لائے, یہی تو کہہ رہے ہیں, اپنے ووٹر سپورٹر کو ہی تسلی دے دیں. بات یا وہ بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کری, یہی بات. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ مشال صاحبہ, تھینکس فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو. آپ لوگ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.